اب ظاہر ہے کہ کسی سید کو پلایا ہوگا تو وہ بہت بڑی شان ہے، مگر اس امت کے دوسرے جو سید نہیں ان کا بھی تو کوٹا تو ہے نا، کہ ایک غیر سید کو پانی پلایا تھا اور وہ غیر سید پاس ہو کے جنت جا رہا ہے، اور یہ بندہ جس کا فیصلہ جہنم کا ہے کہ کچھ وقت جہنم میں رہے گا، یہ اسے جا کے پکڑ لیتا ہے، ہن تو آپ ہی چل لو، سان بھی لے چلو، تو وہ پہچان جاتا ہے، وہ سفارش کرتا ہے، اللہ سفارش مان لے گا۔ یہ سرکار خبر دے رہے ہیں کہ اللہ مان جائے گا۔ وَيَمُرُّ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقُولُ أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ نَاوَلْتُكَ طَهُورًا، ایک اور پھر معائنہ کرتا گزرے گا کہ کوئی ان میں سے ہے، اچانک ایک کے پاس کھڑا ہو جائے گا، حضرت صاحب آپ کو نہیں پتا کہ ایک دن میں نے وضو کرایا تھا آپ کو، فلاں سال فلاں دھرنے میں فلاں جگہ، یہ ایک دن وہ وضو میں نے ہی کرایا تھا ایک دن، تو حضرت صاحب کو پہچان ہو جائے گی کہ واقعی یہ بندہ تھا۔ تو آپ کہیں ہاں ٹھیک ہے تو وہی ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے آپ جا رہے ہو جنت میں اور ہمیں تو جنت بھیجا جا رہا ہے، تو ہمارا کچھ کرو۔ یہ سارا فیض تو سرکار کا ہے کہ آپ کے غلاموں کی بھی بات چلے گی، اور آپ خبر دے کے گئے ہیں، سیاستہ میں ابن ماجہ میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيَشْفَعُ لَهُ، تو یہ بخیل نہیں ہوں گے حضرت صاحب کہ نہیں میں تو پہچانتے ہی نہیں ہوں تجھ کو، یا میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، یہ سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ سفارش کو قبول کر لے گا۔ تو اب ایک وضو پہ جنت مل رہی ہے، تو جس کو کرایا ضروری نہیں وہ سید ہو، نسبت ہے ایک اس کی، اور اس نسبت کا بھی فیض ہے۔ اور ایسے ہی یا فلان اما تذکر یوم بعثتنی فی حاجۃ کذا فصحبت لک، تو یہ تو دنیا میں بھی کہتے ہیں نا، تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، تو جب ہوگی قیامت تو پھر ایک بندے کو پاک ہے کہ آپ جہنم بھیجنے لگے ہیں، لائن ہماری بن گئی ہے، تو جلدی جلدی میں دیکھ لوں یہ جنت والوں میں سے کوئی اگر الیک سلیک والا نکلتا ہے، تو یہ تیسرے کو بھی ایک مل گیا، یہ پاس جا کے کہتا ہے لگتا ہے وہ جڑے کہ تسا ایک دن میں نے کی کم گلے آئی، تو میں چلا گیا، میں وہ کم کر کے آیا، تو حضرت صاحب پہچان لیں گے واقعی میں نے اس کو کام تو بھیجا تھا، تو وہ کہیں گے آپ کیا چاہتا ہے، وہ کہ آپ میری بھی سفارش کرو، تو سرکار فرماتے ہیں فَيَشْفَعُ لَهُ، یہ بندہ بھی سفارش کرے گا اور اس کو جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ یعنی شرف نسب و نسبت ہے، اور اس کو محدود کر کے ایک نئی شکل دی جا رہی ہے فتنہ حویلیاں کی روشنی میں، اور یہ دھڑا دھڑ اس میں گرتے جا رہے ہیں۔ فائدہ نہ دنیا کا ہے نہ دین کا، سوائے یہ زکوٰۃ والے فتوے کے جو ہے وہ۔ تو اس پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پھر لکھتے ہیں دو یتیموں کی دیوار اور اصلاح اعمال، جب مقبولان خدا سے اتنا سا علاقہ کہ کبھی ان کو پانی پلا دیا یا وضو کو پانی دے دیا، عمر میں اس کا کوئی کام کر دیا، آخرت میں ایسا نفع دے گا تو خود ان کا جز ہونا کس درجہ نافع ہونا چاہیے۔ یعنی یہ وہابیوں کا جواب دے رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیضا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس کا جواب دینے کی اتنی لمبی تمہید بنائی کہ جب ایک عام بندے کو پانی پلانے سے اتنا فائدہ ہے، عام یعنی صالح ہو اگرچہ سید نہ ہو، تو جب ایک ولی کو وضو کرانے پر جنت مل رہی ہے، تو سارے نبیوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہونے کی بنیاد پر کتنی فضیلت اور سہولت مل سکتی ہے۔ یہ کمال ہے اعلی حضرت کا، جو آپ نے کہا تھا کہ نعت لکھنا تلوار کی دھار پہ چلنا ہے، اگر
تھوڑا سا کم کرے گا تو تنقیص ہو جائے گی، زیادہ تو غلب ہو جائے گا۔ تو اس طرح یعنی تول کے آپ نے یعنی احادیث بھی وہ لکھ دیں کہ جن کو آج شاید یہ سید سننا بھی برداشت نہیں کر سکیں گے کہ اہم علی یا فاطمہ، تو اگر سرکار کا فرمان ہے، اور لیکن مطلب اس کا دوسری طرف جو بغلیں بجا رہے تھے وہابی کہ یہ ہمارے جیسے ہی ہیں، ان کو بھی ایسا حکم ہوا، تو ان کے لیے فرق بھی بتایا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد مبارکہ کا عام لوگوں کے مقابلے میں فرق کتنا ہے۔ تو یہ ہے صراط مستقیم، اس کے ارد گرد جو ہیں وہ خطرناک وادیاں ہیں گمراہی کی، جو جہنم کی وادیاں ہیں۔ اور پھر آپ نے صفحہ نمبر 243 پہ ایڈنگ دی، صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی اولاد کے درجات، یعنی ان کی زبان میں کیڑے پڑ جائیں کہ اگر کبھی یہ صحابہ کی اولاد کی فضیلت بیان کریں، آخر جن کے بارے میں رب نے یہ کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو ان کی اولادوں کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جب عام صالحین کی صلاح ان کی نسل و اولاد کو دین و دنیا و آخرت میں نفع دیتی ہے، عام سے مراد جو صحابی بھی نہ ہوں، اہل بیت بھی نہ ہوں، تو صدیق و فاروق، عثمان و علی، جعفر و عباس رضی اللہ تعالی عنہم، انصار کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صلاح کا کیا کہنا، جن کی اولاد میں شیخ، صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی، جعفری، عباسی، انصاری ہیں۔ یہ انصاری سے مراد یہ جلائے نہیں ہیں ہمارے ماحول کے، وہ انصاری جو انصار مدینہ ہیں، یہ کیوں نہ اپنے نسب کریم سے دین و دنیا اور آخرت میں نفع پائیں گے، یعنی یقیناً ان کو نفع جو ہے وہ ملے گا۔ پھر اللہ اکبر، حضرات علیہ سادات کرام، اولاد امجاد، حضرت خاتون جنت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور پر نور سید الصالحین، سید العالمین، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، اولاد امجاد، جن سیدہ فاطمہ کی جو اولاد امجاد ہیں، یہ کون ہیں؟ سرکار کے بیٹے ہیں کہ ان کی شان تو عرفہ و اعلیٰ و بلند و بالا ہے۔ تو اس طرح کر کے یعنی شرف نسب و نسبت کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اور دوسری طرف متوازی ایک فرقہ ہے جس نے ان سب چیزوں کو توہین قرار دیا، توہین رسالت قرار دیا، جو فتاوی رضویہ کے ہیں ان کو توہین رسالت قرار دیا، اور اتنی جسارت آج ان لوگوں کی کہ ان کے ساتھ یہ جپے لگا رہے۔ مثلا پنڈی میں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم ہے، تو اگر وہ رضویہ ہونے کا حق ادا کریں تو وہ کم از کم یہ ایک لیکچر تو جامعہ رضویہ میں دے دیں کہ اعلیٰ حضرت کو حویلیاں والے فلاں بابے نے گستاخ لکھا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کا رد کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت جو ایک جہان ہیں سنیت کا، ان کے خلاف یہ لفظ بولے ہیں کہ جو حسام الحرمین انہوں نے غیروں کے لیے لکھی وہ تو خود ان پہ چلتی ہے۔ کتنا فرض ہے اب یعنی جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو کے بارے میں یا اس پورے بیانیے کو مرتد لکھا، گستاخ زہرا لکھا، گستاخ رسول لکھا صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، ان لوگوں کا ہاضمہ کتنا تیز ہے کہ اعلیٰ حضرت بھی ان کو بھی جس طرح کہتے ہیں نا کہ یزید سے بھی دوستی، حسین کو بھی سلام، کہ ادھر فتنہ حویلیہ کے ساتھ بھی برابر دوستی ہے،
ادھر جہاں لفظ رضویہ کے ساتھ بھی برابر ہے، اور فرق کفر اسلام کا ہے۔ تو یہ صرف وہ رضویہ والے نہیں، اور بھی، اور پورے ملک میں، اور اس لحاظ سے بھی سادات کو آج میں یہ کہہ رہا ہوں، کل خود انہوں نے لڑنا ہے کہ جب ان میں سے بعض کے بقول بعض معاذ اللہ زنا کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، تو کتنا بڑا تانا ہے ان کے لیے فتنہ حویلیہ کی کتابیں، کہ اگر فتنہ حویلیہ محدث حویلیاں صحیح ہے تو ان سب کو پھر وہ کئی نسلیں واپس کرنی پڑیں گی، جن کے آگے نواسے ہو چکے ہیں، پڑ نواسے ہو چکے ہیں، اور بھانجے ہیں، اور اس فتنہ حویلیہ کے نزدیک وہ نکاح ہی سب زنا ہے۔ ہر چیز میں کھول کے اتنی بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو بیان کر دیا وہ بھی تھوڑا نہیں۔ یہ ہے اصل انتشار افتراق امت کے اندر، اور اوپر نام کور چڑھایا ہوا ہے تعظیم سادات کا۔ یہ سارے سادات پہلے تو اس کو قبر سے نکال کے اس سے بدلا لیں کہ تو نے کیوں ہماری نسلوں پر زنا کے الزام لگائے، تیرے پاس جو کوئی دلیل نہیں تھی، اور تو نے محض ایک اپنی مجددیت کے شوق میں کہ تو مجدد بن رہا ہے، اور دوسری طرف تو نے کتنا کباڑا کر دیا ہے۔ تو یہ ہم نے کہا تھا کہ ہم فتنہ حویلیاں کا آپریشن کرتے رہیں گے، تو چونکہ موضوع ایسے ہیں کہ الاشیاء تعرف بازدادہا، اب اعلیٰ حضرت کی یہ باتیں سمجھ تب آتی ہیں جب وہ مقابلے میں ان کا ذکر کیا جائے کہ کون بعد میں اعلیٰ حضرت کی ان چیزوں کو رد کرتا رہا، اور ابھی ایک نہیں، ابھی بہت سے ان کے ہوں گے، اگرچہ وہ اس دن سے دم دبائے پھرتے ہیں کہ شاید اب دوسرا نہ ہو، تیسرا نہ ہو، چوتھا نہ ہو، لیکن ہم نے بھی گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اور اس سلسلہ میں آج پھر کچھ لوگوں کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، یعنی مجھے جب بڑے بڑے آستانوں کی گدیوں کے سجادہ نشینوں کی ضرورت نہیں رہی کہ میں ذرا نرمی کروں کہ کہیں وہ میرے ساتھ آ جائیں، خواہ وہ گولڑا شریف والے ہوں، توسا شریف والے ہوں، تو عام چھوٹے چھوٹے لوگوں کی مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ یعنی میں یہ نقطہ نظر ہی نہیں رکھتا کہ میرے ساتھ یعنی ہزاروں کروڑوں لوگ کھڑے ہوں تو پھر میں کامیاب ہوں گا۔ میری کامیابی تو یہ ہے کہ میں حق بیان کروں تو میں کامیاب ہوں۔ اگر میرے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کھڑا ہوتا تو پھر اس نے آپ برداشت کرنا ہے۔ یہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ان کی آخرت کی فکر کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ یہ نہیں کہ یہ لوگ میرے ساتھ آ کے کھڑے ہوں تو پھر میرا موقف مضبوط ہوگا۔ میرا موقف قرآن و سنت سے ہے، 14 صدیوں کے اکابر سے ہے، اور ان کی وجہ سے میں بولتا ہوں۔ اگر کوئی دستخط کرتا ہے اس نے بھی اپنی قبر کے لیے کرنے ہیں، اگر کوئی نہیں کرتا اس نے بھی اپنی نامرادی کے لیے نہیں کرنے۔ باقی دنیا ایک امتحان ہے، تو آخری سانس تک اس امتحان سے ہم سارے گزر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر ہم جو فتویٰ بریلی شریف ہے اس کے لحاظ سے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ سمجھیں اور اپنی عقبت سنواریں، اور جو خاموش ہیں وہ بولیں، ورنہ ہم نے تو جو 4 مہینے جیل میں کورس یہ کیا تھا، روزانہ ایک دن میں کوئی 400-500 مرتبہ تو یہ ذہن میں فیصلہ کیا تھا کہ اگر دنیا کا کوئی ایک بندہ بھی میرے ساتھ کھڑا نہ ہوا تو میں یہ ذہن میں نہیں لاؤں گا کہ میرے ساتھ ایک بھی کھڑا نہیں ہے۔ میں صرف حق کو دیکھوں گا کہ میں نے حق بیان کرنا ہے۔ اگرچہ اسی واسطے یہ بڑے بڑے لیڈر تنظیموں، جماعتوں کے اور آستانوں کے فون کرتے ہیں ملنے کے لیے، میں نام نہیں لیتا، میں نے کہا موقف میرا پہنچا ہوا ہے، اگر تم صحیح سمجھتے ہو دستخط کر کے بھیج دو تو پھر ملنے کے لیے آ جاؤ، ورنہ اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے وہ ٹائم نہیں ہے کہ میں ایسے ملتا رہوں۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے مزاج یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم درمیان میں خاموش بیٹھے چونکہ ہم نے صلح کروانی ہے۔
تو ان لوگ